السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے، مختلف انداز میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ حلالہ کیا ہے، قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کے سامنے 2-3 لوگوں کے سوالات سامنے رکھتا ہوں کہ کس انداز میں کیا ہے۔ تو حلالہ کیا ہے کہ حلالہ مولوی کی ایجاد اور فریب ہے۔ طلاق یافتہ عورت کو اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے کے لیے اس قبیح فعل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن حلالہ کے متعلق کیا کچھ بتاتا ہے؟ قرآن میں حلالہ کے نام سے کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں یہ ضرور بیان کرتا ہے کہ اگر طلاق کے بعد عورت کا سابق شوہر دوبارہ ممکن نہ رہے تو وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، مگر آیت میں پہلے سے طے شدہ وقتی یا صرف سابق شوہر کے لیے عورت کو حلال کرنے کی غرض سے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے کہ طلاق مرتان، یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، اور اگلی آیت میں پھر یہ کہا گیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس نے اسے طلاق دے دی تو اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، پھر اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو پہلے دونوں کے دوبارہ نکاح کی گنجائش بیان ہوتی ہے، بشرطیہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے کا گمان رکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن ایک حقیقی دوسری شادی کی بات کر رہا ہے یا ایک ایسی منصوبہ بندی کی جس کا مقصد صرف پہلے شوہر کے پاس واپسی ہو؟ تو آیت یہ نہیں کہتی کہ کوئی شخص چند گھنٹوں یا چند دن کے لیے عورت سے نکاح کرے، تعلق قائم کرے، پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق اسے طلاق دے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، بلکہ شرط یہ رکھا کہ یعنی دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں۔ تو کیا قرآن نے حلالہ کا حکم دیا ہے یا قرآن کی ایک آیت سے ایک ایسا طریقہ نکال لیا گیا جسے قرآن خود بیان نہیں کرتا؟ حلالہ قرآن کا حکم یا انسان کا بنایا ہوا طریقہ؟ تو بہرحال یہ سوالات روایتی تراجم کو مد نظر رکھ کر کیا گیا، اور ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ میں دیگر سوالات ہے، سب کو دہرانا فضول ہے کہ وقت ضائع ہوگا۔ پہلے میں روایتی ہی ترجمہ کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دیتا ہوں، اور پھر آخر میں آپ کو آیت کی حقیقی فہم سمجھاؤں گا کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ قرآن میں حلالہ کا لفظ تلاش کیجئے، آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کی ایک آیت ضرور جسے حلالہ کے جواز کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے آیت واقعی کیا کہتی ہے؟ آج فیصلہ صرف قرآن کے الفاظ سے ہوگا۔ تو آیت کے ہی مطابق سورہ بقرہ کی 229 میں طلاق کی بنیادی ترتیب ہے کہ طلاق مرتان، طلاق کے معاملے میں جلد بازی، انتقام اور عورت کے نقصان پہنچانا قرآن کا مطلوبہ طریقہ نہیں۔ اسی طرح 230 میں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں سے سوال اٹھائیں کہ کیا زوج سے مراد حقیقی شوہر یا صرف حلالہ کے لیے عارضی کردار؟ قرآن حلالہ کی کوئی الگ رسم بیان نہیں کرتا۔ پھر آگے کہ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یعنی عورتوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکے رکھو۔ اگر طلاق کے پورے نظام میں قرآن عورت کو ضرر پہنچانے سے روکتا ہے تو کیا کسی عورت کو منصوبہ بند جنسی ازدواجی بندوبست کے ذریعے سابق شوہر کے لیے حلال کرنا قرآن کی روح سے ہم آہنگ ہے؟ طلاق کے بعد عورتوں کو نقصان پہنچانے سے واضح طور پر روکتی ہے۔ تو قرآن حلالہ نام کی کوئی رسم بیان نہیں کرتا، البتہ فقہی روایت میں سورہ بقرہ کی 230 کی بنیاد پر ایک مخصوص تصور نکاح حلالہ کے نام سے معروف ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فقہی تصور اور قرآن کے اصل بیان میں کتنا فرق ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو بھی بیان کر دوں گا، لیکن پہلے مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات کہ ایک عورت کو اپنے سابق شوہر کے پاس واپس جانے کے لیے دوسرے مرد سے شادی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ کیا قرآن واقعی حکم دیتا ہے؟ قرآن میں حلالہ کا لفظ کہاں ہے؟ اور اگر لفظ ہے ہی قرآن میں نہیں تو یہ رسم آئی کہاں سے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کو ایک بار ترجمے سے نہیں، قرآن کے اپنے الفاظ سے پڑھیں، پھر فیصلہ کریں کہ حلالہ کیا ہے۔ کیا ایک عورت کو چند دن کے نکاح اور پھر طلاق کے ذریعے پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا جواب کیا ہے؟ طلاق کے بعد عورت کی عزت، آزادی اور اختیار کہاں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اسے کس طرح بیان کرتا ہے۔
حالت حاضرہ میں سے آپ کو چند مثال پیش کر دے رہا ہوں۔ یہ قرآن کا حکم یا ثبوت نہیں ہے، صرف آپ کو مروجہ ترجمے سے بھی سمجھانے کے لیے ایک بات ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ 2025 میں کانپور کی ایک خاتون نے سابق شوہر اور دیگر افراد کے خلاف شکایت میں الزام لگایا کہ اسے حلالہ کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کی۔ یہ الزام تحقیق کا معاملہ ہے، ثابت شدہ عدالتی حقیقت نہیں۔ تو اگر عورت کو مجبور کیا جائے تو کیا یہ واقعی ترازن اور نکاح کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے؟ جنوری 2026 میں ایک انتہائی سنگین کیس رپورٹ ہوا جس میں ایک خاتون نے الزام لگایا کہ اسے ٹرپل طلاق کے بعد حلالہ کے بہانے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ معاملے میں گرفتاری بھی رپورٹ ہوئی۔ یہ مثال حلالہ کی شرعی صحت ثابت نہیں کرتی، بلکہ یہ دکھاتی کہ کسی مذہبی اصطلاح کا غلط استعمال کس طرح عورت کے خلاف ایکسپلویٹیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں 231 کی آیت کا لفظ زرارن پر ذرا زیادہ غور کرے تو بات واضح ہو جائے گی۔ دسمبر 2025 کے ایک مقدمے میں کیرالہ ہائی کورٹ کے سامنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کے لیے انٹروننگ میریج اور اس کے ڈیسولوشن سے متعلق نکاح حلالہ کا قانونی سوال آیا۔ عدالت نے معاملے میں دوسرے نکاح اور اس کے خاتمے کے ثبوت کو اہم قرار دیا۔ تو یہ صرف مذہبی مناظرے کا موضوع نہیں بلکہ عدالتوں تک پہنچنے والا خاندانی قانونی مسئلہ بھی ہے۔ 2023 کے ایک بھارتی مقدمے میں یہ سوال سامنے آیا کہ کیا طلاق یافتہ سابق میاں بیوی کے دوبارہ نکاح کے لیے حلالہ لازمی ہے۔ مقدمے کے ریکارڈ میں دونوں طرف سے اس مسئلے پر مختلف موقع پیش کیے گئے۔ جب خود قانونی مقدمات میں اس بات پر اختلاف سامنے آتا ہے کہ حلالہ لازم ہے یا نہیں، تو قرآن کے اصل الفاظ کو دوبارہ دیکھنا کیوں ضروری نہیں؟ پاکستان میں بھی طلاق، خلا اور سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کے قانونی مسائل عدالتوں تک پہنچتے ہیں۔ 2024 کے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح کیا گیا کہ خلا عورت کا اپنا حق ہے اور خلا کے ذریعے نکاح ختم ہونے کی صورت میں اسی مرد سے دوبارہ نکاح کے لیے انٹروننگ میریج یعنی حلالہ درکار نہیں۔ تو طلاق کے مختلف صورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر ڈائیورس کو فوراً حلالہ کے مسئلے میں تبدیل کرنا درست نہیں۔ 2026 میں اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ UCC کے ایک سال مکمل ہونے پر کہا کہ ریاست میں گزشتہ ایک سال میں حلالہ یا عدت کے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوئے۔ یہ حکومتی دعویٰ ہے جسے اسی نسبت سے بیان کرنا چاہیے، نہ کہ آزادانہ طور پر ثابت شدہ سماجی حقیقت کے طور پر۔ تو یہ مثال صرف آپ اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ قانون بدلنے سے رسم ختم ہوتی ہے یا انسان کے ذہن میں موجود مذہبی تصور بدلنے سے۔ تو آئیے حقیقت میں دیکھیں کہ کیا واقعی یہ ایسا معاملہ ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان مروجہ تراجم کے روح سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں حلالہ نام کی کوئی رسم بیان نہیں ہوئی بلکہ صرف دوسرے شوہر سے حقیقی نکاح کا ذکر ہے، تو کیا ہمیں کسی رائج طریقے کو قرآن کا حکم کہنے سے پہلے قرآن کے اصل الفاظ دوبارہ نہیں دیکھنے چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کے نزدیک حلالہ قرآن کا حکم ہے یا ایک مخصوص انسانی تشریح؟ اپنی رائے دلیل کے ساتھ کمنٹ کریں۔ اب آئیے ہم ان آیتوں کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے اسے کیا بنا رکھا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اور 230 دونوں دیکھ رہے ہیں، یعنی 2 کی 229 اور 230۔ الطلاق مرتان، طلاق دو طرح کا ہے، یہ دو بار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور طلاق کے معنی کیا ہے یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلنے کو، کیونکہ یہ میاں بیوی والے طلاق کا معاملہ بھی ایک دوسرے سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی طلاق کہا جاتا ہے، لیکن طلاق کا بنیادی مطلب ہے نجات کے لیے چلنا۔ تو اللہ کیونکہ ہدایت کی کتاب دے رہا ہے اور اس میں انسانی معاشرہ بنانے کی، باکردار ہونے کے لیے ہدایت ہے، لہذا یہاں جو بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے طلاق کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے نجات کے لیے چلانا دو طرح کا ہے۔ آگے اس کی اللہ تشریح بھی کر دے رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بس مضبوط پکڑ لو پہچان کروائی ہوئی کو۔ یقینی سی بات ہے کہ پہچان کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ آپ قرآنی آیت سے اپنے عمل کی تصدیق کیجئے تو اس کے ساتھ آپ مضبوط پکڑ جائیں۔ اور تصریح بِإِحْسَان،
یا تم چلو متوازن ہونے کو، اچھائی کو، حسن سلوک کو، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تسریح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو رخصت کر دینا، بیوی بھی تو شوہر کو رخصت کر سکتی ہے، اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ تو ایسا ہے نہیں۔ تو سری جو ہے وہ سیر کر کے حاصل کرنا یا نکال دینا، چلا دینا، تو یہ یہاں پر یہ کہ اس قوم کو جب آپ مصیبت سے نکالتے ہیں، نجات سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ایک نمایاں کیفیت کو ہونا چاہیے، متوازن کیفیت ہونی چاہیے، جس میں نہ شدت پسندی ہو اور نہ ہی بزدلی ہو۔ تو وہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بے احسان کہا جاتا ہے، ایک متوازن طریقہ کار کو۔ اور وہ حسن کارانہ بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نہ شدت پسندی ہے اور نہ ہی بزدلی بن کر آپ کو خاموش بیٹھ جانا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور نہیں یہ اپنانا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم پکڑو مما آتیتموہن شیئا، اس سے جو تم نے انہیں کوئی شے دیا ہے، الا سوائے ان یخافا، یہ کہ وہ خوف ہو، یعنی نجات میں جو چلانا چاہتا ہے اور جو چلنا چاہتی ہے، ایک لیڈر ہے اور دوسری پوری قوم ہے، تو ان کے یہ خوف ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کریں گے، فلا جناح، بس کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی لیڈر پر بھی اور اس کے ماننے والوں پر بھی، فی مفتدت بہی، اس میں جو وہ نعم البدل دے اس کتاب کے ذریعے، یہ ہی کا سیگا کتاب کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، آپ کو وہاں سے چلنا ہے۔ تلکا حدود اللہ، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ فلا تعتدوها، پس تم اس میں زیادتی نہیں کرو، اس میں آپ اپنے الفاظ ملا کر اس عمل کو کچھ کا کچھ نہ بنائیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو زیادتی کرے اللہ کی حدوں میں، جو حد سے آگے بڑھ جائے اللہ کی حدوں میں، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ وہی ظالم ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیت سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ کتنا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ نجات کے لیے چلانا دو طرح کا ہے، یا تو آپ پہچان کروائی کو مضبوطی سے چمٹ جائیں، پکڑ لیں، یا پھر آپ آسانی کے ساتھ تصریحاً ایک متوازن کیفیت کو لے کر چلیں۔ اور تمہارے لیے پھر یہ اپنانا نہیں ہے کہ تم پکڑ لو اس سے جو کچھ تم نے کسی انہیں دے رکھا ہے۔ اگر آپ نے قوم کو کچھ دے رکھا ہے تو رہنما کا بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے پکڑ لے کہ لاؤ مجھے واپس دو، اور نہ اس قوم کا ہے کہ وہ رہنما کو اگر کچھ نے کچھ دیا ہے تو وہ اس سے واپس مانگ لے، سوائے یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کریں گے، کہ رہنما اللہ کی حدوں سے باہر نکل رہا ہے، اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہے، یا قوم مد نظر نہیں رکھ رہی، تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو یہاں پر وجہ کیا بنے کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں۔ یہ میاں بیوی کے طلاق میں اللہ کی حد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ اس کو تاکیداً کہہ رہا ہے کہ پس اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں کریں گے تو تم دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے رہنما ہو یا قوم ہو، کہ وہ اس کا نعم البدل ہے اس کتاب کے ذریعے، کتاب سے پوچھے کہ عمل کیا کرنا ہے۔ اگر لیڈر غلط سمجھ رہا ہے آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کتاب سے ہدایت لیں۔ اسی طرح اگر رہنما غلط سمجھ رہا ہے تو ورکروں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہی آنکھ بند کر کے چلیں، وہ ہدایت لیں قرآن سے، دیکھیں کہ اللہ کیا کر نعم البدل کی، کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اور کس لیے کہ اللہ کی حدیں اسی کتاب میں موجود ہے، اس میں تمہیں حد سے بڑھانا نہیں ہے، آگے زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اور جو بھی زیادتی کرتا ہے اللہ کی حدوں میں تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں، یہ پوری قوم کی بات ہے۔ یاد رکھیے میاں بیوی کا طلاق یہ تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، اس طرح کا جو ہمارے یہاں مروجہ طور پر رائج ہے۔ اس کی مثال آپ خود لے لیں کہ نوح اور لوط کی بیوی کافر تھیں، کیا انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ اسی طرح فرعون کی بیوی اللہ کی ماننے والی، فرعون خود خدائی دعوے دار، اللہ کا انکاری، کیا فرعون کی بیوی نے فرعون سے طلاق لیا؟ تو یہ باتیں تو قرآن کے خلاف ہے جو ہمارے یہاں مروجہ طور پر رائج ہے۔ حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت 230 کو بھی دیکھ لیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اسے نجات کے لیے چلائے، فلا تحل له من بعد، پس نہیں تمہیں اپنانا ہے اس کے لیے اس کے بعد سے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ
تم پختہ معاہدہ جذب ہونے کا کر لو اس کے علاوہ ساتھی سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم اسے نجات کے لیے چلا رہے ہو، فلا جناح علیہما، پس کوئی حرج نہیں ہے تم دونوں پر، ان یتراجع، یہ کہ تم رجوع کرو، ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ گمان ہو یہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم کریں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، اسے واضح کر دیا، اسے بیان کر دیا، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں یقینی سی بات ہے کہ ہر مرد طلاق نہیں دیتا ہے، نہ ہر عورت طلاق لیتی ہے، تو قرآن میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اگر یہ میاں بیوی کی بات ہوتی تو لقوم یعلمون کے ان جاننے والے لوگوں کے لیے، علم رکھنے والے قوم کے لیے۔ اس میں علم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کچھ اور ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے پھر سمجھ لیں کہ اگر وہ نجات کے لیے چل رہا ہے تو تمہیں اس کے لیے نہیں اپنانا اس کے بعد کہ تم کوئی اور جذب ہونے کا پختہ معاہدہ کر لو اس کے علاوہ ساتھی سے۔ تو جو لوگ اللہ کی حدوں پر چلنا چاہ رہے ہیں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی نظام سے، وہ اللہ کے نظام کو لے کر آنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی تابع داری کرنا نہیں چاہتے، اللہ کی تابع دار بننا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو یہ اپنانا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے علاوہ مزید ساتھی تلاش کرو۔ آپ پختہ ہونے کا جذب، نکاح کا بنیادی مطلب ہی جذب ہونے کا پختہ معاہدہ ہے۔ اس میاں بیوی کو بھی اس لیے زوج کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے جذب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم جذب ہونے کا ایسا معاہدہ نہ کرو اس کے علاوہ ساتھیوں سے۔ اور بس اگر یہ اسے نجات کے لیے چلا رہا ہے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ رہنما ہو یا وہ قوم جو نجات کے لیے چل رہی ہے، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کریں۔ کس لیے؟ اگر یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کی حدیں قائم کر رہے ہیں، اگر اللہ کی حدیں قائم کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں کہ اللہ احکامات کیا دے رہا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ دونوں کو سمجھنا ہے، نہ صرف رہنما کو بلکہ اس قوم کو بھی جو اس رہنما کے پیچھے چل رہی نجات کی، کہ اللہ کی حدوں میں ہی رہ کر کر رہا ہے یا ہمیں غیر اللہ کی تابع داری میں لے کر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے شخصیت پرستی شرک ہے، احکامات صرف اللہ کے نافذ ہوں گے، آپ غیر اللہ کے احکامات کو لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے اللہ اس سے منع کر رہا ہے۔ پھر اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے بیان کیا ہے، واضح کر دیا۔ تو اللہ کی جو حدیں ہیں اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ کہاں بیان کیا؟ اللہ نے اپنی کتاب القرآن میں بیان کیا کہ اللہ کی حدیں کیا ہے۔ اور یہ حدیں میاں بیوی کی طلاق کی حد نہیں ہے، حدیں تو وہ ہے کہ آپ باکردار کیسے بنیں گے، معاشرہ آپ کو کیسے بنانا، اس کے لیے ہدایتیں ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، ظلم نہیں کرنا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا ہے، کہیں آپ کو قبضہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری ہدایتیں جو وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے اور باکردار بننے کے لیے، میاں بیوی کی طلاق کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اسے واضح کر رہا ہے، یبینھا، اللہ اسے بالکل واضح کر دے رہا ہے، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اگر آپ علم رکھتے ہیں اور آپ غلط ماحول سے، غلط معاشرے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کیا احکامات دے رہا ہے اس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ نے کیا حدیں بیان کی ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو جب قوم اپنے آپ کو بدلے گی تو حالات تبدیل ہوں گے، کیونکہ جو کوشش نہیں کرتی اللہ اس کے حالات نہیں بدلتا، اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو اعمال کے نتائج دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل کرنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح عمل ہوگا اس کا نتیجہ نکل آئے گا، اگر غلط عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہنے سے، اپنے آپ کو قرآن کا دعوے دار کہتے رہنے سے ہرگز کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، انہیں اللہ کی حدیں قائم رکھنی ہیں۔ اللہ کی حدیں اللہ کی ہدایات ہیں، اور یہ ہدایت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کی طلاق کو کہیں نہیں بیان کیا ہے، وہ تو الگ ہونے نہیں کہتا، اللہ تو انسانیت کا درس دے رہا ہے، دوستی امن پرامن بنا رہا ہے۔ تو ایسے اچھے ماحول میں، باکردار لوگوں میں، بہترین معاشرے میں، پرامن ماحول میں کیا کوئی یہ چاہے گا کہ ایک دوسرے سے لادگی ہو؟ اللہ تو ہر ایک کو اخوت کے رشتے میں پرو رہا ہے کہ بھائی چارگی ہو جائے سب کے اندر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے میں جذب ہونے کا معاہدہ کر رہے ہیں، میاں بیوی کہلا رہے ہیں، پھر وہ علیحدہ ہونے کی بھی سوچیں؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے نوح اور لوط کو کہہ دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور نہ ہی فرعون کی بیوی کو اللہ نے کہا کہ تم فرعون سے طلاق لے لو۔ تو اللہ یہ
طلاق والی بات ہی نہیں کرتا. یہ تو آپ کو جو کچھ فیصلہ کرنا ہے شادی سے پہلے کر لینا ہے. اگر پہلے آپ کی شادی ہوگی بعد میں آپ کو اللہ کی حدیں سمجھ میں آئیں تو آپ کو اللہ کی حدوں کا پابند ہونا. یہ نہیں کہ آپ کو طلاق دے کر الگ ہو جانا. تو یہ سب کچھ لوگوں کی سوچ ہے، فقہی سوچ ہے، معاشرتی سوچ ہے، اللہ کے احکامات نہیں. یاد رکھیے کہ اللہ نے اس کتاب کو ہدی للناس کہا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کہا ہے. اللہ کسی قوم کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو اپنا نام کے شناخت کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تمام انسانوں کے لیے موجود ہے. دنیا بھر میں جتنے انسان ہر ایک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جو اللہ نے اس میں حدیں دے رکھی ہیں اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے. تو اس سے باکردار لوگ ہوں گے، بہترین معاشرہ بنے گا، اور معاشرے میں بھائی چارگی ہوگی تو پرامن ماحول بنے گا. نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی دنگا فساد، نہ کوئی بگاڑ، تو نہ ہی وہ بدامنی. تو پرامن اور خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے اللہ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس کو قرآنی احکامات کو بلا وجہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر فٹ کر کے آپ اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. نہ کوئی حلالہ ہے نہ کوئی یہ سب کچھ ہے. اور یہ حلالہ تو عورتوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے. ایک بالکل غیر جانبدار شخص اگر سوچے تو طلاق تو مرد دیتا ہے، سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے کہ وہ نکاح کرے دوبارہ. مرد پر کوئی پابندی کیوں نہیں ہے؟ غلطی تو مرد کی ہے. کیا مرد کو اللہ سے شتر بے مہار چھوڑ دے، سزا نہ دے؟ سزا عورت کو دے. عورت کا قصور میں بہت سارے عورت طلاق لینا ہی نہیں چاہتی لیکن اسے مرد دے دیتا ہے اور سزا وہ بھگت رہی. تو یہ سب کچھ غیر اللہ کی کتاب کو ہدایت بنانے کی وجہ سے، ورنہ اللہ کی ہدایت کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی. پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں. السلام علیکم.